بسم الله الرحمن الرحيم. نحمدك يا من قامت له شواهد الجود في مشاهد الوجود، ويا من خص الإنسان بلسان البيان وببيان اللسان، ونصلي ونسلم على مورد الجود والسماحة سيدنا محمد النبي المختار وعلى آله وصحبه الصادق الأبرار. كما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: وقل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. كما قال الله تعالى في موضع آخر: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. میرے محترم دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ابھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی چند آیات تلاوت کی، جن میں قرآن وضاحت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہے کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ حق غالب رہتا ہے اور باطل مٹتا ہے، یعنی ہمیشہ حق کی جیت ہے، ہمیشہ حق غالب رہنے والا ہے۔ قل جاء الحق وزهق الباطل، جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ گیا، آپ بتا دیجئے، آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کہ قل جاء الحق، حق آ گیا، وزهق الباطل، اور باطل مٹ گیا۔ باطل مٹنے والا ہے، کیوں؟ کیونکہ ان الباطل کان زہوقا، وجہ اس کی یہ ہے کہ باطل چیز ہی ایسی ہے کہ وہ غالب نہیں آنے والی، بلکہ مٹنے والی چیز ہے، ختم ہونے والی چیز ہے، فنا ہونے والی چیز ہے۔ غالب اگر کوئی چیز آتی ہے تو وہ حق ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ، آگے قرآن کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، کہ قرآن نازل کیا گیا، قرآن اتارا گیا تو اس میں شفا ہے، اس میں رحمت ہے، یہ رحمت ہے، شفا ہے، کس کے لیے؟ شرط ہے مومن، شرط ہے ایمان والا، شرط ہے مسلمان، شرط ہے اسلام کو ماننے والا، اس کے لیے یہ رحمت ہے، اس کے لیے اس میں رہنمائی ہے، اس کے لیے اس میں شفا ہے، اس کے لیے اس میں ہر چیز کی دوا ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مومن ہوگا، ایمان والا ہوگا تو اس کا قرآن پر ایمان ہوگا، قرآن پر ایمان ہوگا تو قرآن اس کو حق اور باطل میں فرق بتائے گا، حق اور باطل کو سمجھائے گا۔ جب حق اور باطل کو سمجھے گا تو وہ حق اور باطل پہچان کر کے نہیں حق پر چلے گا۔ جب حق پر چلے گا تو ظاہر ہے کہ قرآن نے اس کی رہنمائی کی، قرآن اس کے لیے رحمت ثابت ہوا، قرآن اس کے لیے کیا ہوا؟ شفا بھی ثابت ہوا۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، آگے کہتا ہے قرآن کہ جو ظالم ہے، جو ظلم کرنے والے ہیں، جو ظالم لوگ ہیں، ان کے لیے خسارہ ہے، ان کے لیے ناکامی ہے، ان کے لیے اس میں رہنمائی نہیں ہے، نہ رحمت ہے، بلکہ خسارہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ جو قرآن کو مانتا ہے، جو ایمان رکھتا ہے، جو قرآن پر چلتا ہے، اس کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہے، اس کے لیے اس میں رحمت بھی ہے، اس کے لیے اس میں شفا بھی ہے، تو مومن کے لیے ہے۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور جو اس پر عمل نہ کرے، جو اپنے آپ پر ظلم کرنا چاہے، جو ظالم ہے، اس کے لیے خسارہ ہے، ناکامی ہے، کامیابی بالکل نہیں ہے ایسے انسان کے لیے۔ اور ایک جگہ قرآن کہتا ہے أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کو اچھائی کا حکم دیتے ہو، لوگوں کے اچھائی کی بات بتاتے ہو، وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اپنے آپ کو یاد نہیں رکھتے ہو، خود عمل نہیں کرتے ہو، خود قرآن کے مطابق نہیں چلتے ہو، خود حدیث کے مطابق نہیں چلتے ہو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، حالانکہ تم قرآن کی تلاوت کرتے ہو، قرآن پڑھتے ہو، قرآن کو سمجھتے ہو، پھر بھی تم اس پہ نہیں چلتے ہو۔ افلا تعقلون، تو قرآن کہتا ہے کیا تمہارے اندر عقل نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر شعور نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر تمیز نہیں ہے؟ عقل نہیں ہے؟ دوسروں کو بھلائی کا حکم دے رہے ہو، دوسروں کو اچھائی کی کہہ رہے ہو،
خود اس پر نہیں چل رہے ہو، خود اپنے آپ کو بھول رہے ہو، خود اپنے آپ کو اس پر نہیں چلا رہے ہو، تو شرط یہ ہے کہ خود اس پر عمل کرنا ہے. شرط یہ ہے سامنے والے سے کہنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے. شرط یہ ہے کہ ہمیں خود قرآن و حدیث کے مطابق نکاح کرنے ہیں، قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے، قرآن و حدیث کے مطابق ہمیں ہر کام کرنا ہے، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے، قرآن و حدیث کی دینی ہے. بچوں کو کچھ اچھا کام بتانا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق بتانا ہے. رزق روٹی کمانا ہے تو قرآن و حدیث کے مطابق حلال کمانا ہے. تو اس کے لیے اس میں رحمت بھی ہے، اس کے لیے اس میں رہنمائی بھی ہے، اس طور پر کہ جب آپ قرآن و حدیث کے مطابق چلو گے تو اس کے لیے آپ کو بتا دیا گیا کہ اس میں رحمت ہے، رہنمائی ہے. تو ان کے لیے ہے جو مومن ہوں، جو ایمان والے ہوں، جو مسلمان ہوں، سب کے لیے نہیں ہے بلکہ مسلمانوں کے لیے اس میں رحمت. میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آج سے سب لوگ قرآن و حدیث کے مطابق نکاح کریں گے، قرآن و حدیث کے مطابق سارے کام کریں گے. اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت پڑھیں.